وضو بنانے کے بعد ہم سے کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ بتاؤ. میں نے کہا جی بولیے. یہ وضو کرتے ہیں جو کلا کرتے ہیں نا, کلا کیا تو یہ پانی تھوڑا سا چپک جاتا ہے زبان میں. بھائی کلا کریں گے ایسے جب کریں گے تو اب پانی تو زبان میں تھوڑا سا لگ ہی جائے گا نا, ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہے. پانی کو تھوک رہا ہو تو پانی زبان میں لگ جاتا ہے. اگر وہ پانی کسی طریقے سے حلق کے اندر پہنچ جائے, پانی کا قطرہ وضو بناتے وقت جو پانی زبان پہ رہ جاتا ہے وہ قطرہ بن کے اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا تم نے مسئلہ بہت اچھا پوچھا, میں کل جمعے کے خطبے میں اس مسئلے کو بتاؤں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. کہنے لگا ابھی مجھے بتا دیجئے. میں نے کہا یار تمہیں بتاؤں گا تمہیں اکیلے معلوم ہوگا, تم نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا, کل جمعے کا خطبہ ہے, میں شاہی جامع مسجد میں خطبہ دوں گا تو تمہیں بتا دوں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے. اگلی صف میں بیٹھا تھا وہ آدمی. میں نے پورے دن بھر اس کا بایو ڈاٹا تلاش کیا کہ بڑا متقی آدمی ہے, بڑا پرہیزگار آدمی ہے, بڑا نیک آدمی ہے, اتنی سی بات پوچھ رہا ہے تو اس کا بایو ڈاٹا دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے. تو اس کا بایو ڈاٹا ملا تو بہت کچھ ملا. تو میں نے جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی کہ آج اس کا نام نہیں لیا, میں نے کہا لوگ آج ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وضو بناتے وقت اگر وضو کا بچا ہوا پانی زبان پہ رہ جائے اور حلق کے ذریعے اس کا کوئی قطرہ پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ پانی کے ایک قطرے کو حلق کے ذریعے پہنچ جانے پر ان کو لگتا ہے کہ روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ وہ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں, اپنی بیٹیوں کا حق مارے بیٹھے ہیں زمین و جائیداد میں. جب ان کی زندگیوں پر ماں اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مارنے سے ان کی زندگیوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, ایسے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. کیسے متقی اور پرہیزگاری دکھائی دے رہی ہے اس مسئلے کے اندر, لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جب اندر سے ان کی زندگی دیکھی تو پتا چلا کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ بہنوں کو یعنی باپ کی وراثت میں سے وہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دے رہا ہے, اور اپنی وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دے رہا ہے. جو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہے وہ آدمی آج یہ سوال کرتا ہے کہ پانی کا قطرہ اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. تصور کریں آپ, فرض روزہ, یہ رمضان کا روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. ہاں کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے, رخصتی تو ہے لیکن معافی نہیں ہے. اگر بیمار ہو چھوڑ دو, لیکن بیماری ٹھیک ہو جانے کے بعد چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کرنا ہے. سفر میں ہو چھوڑ دو, بعد میں پورا کرنا ہے. یہ روزہ اتنا زبردست فریضہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر عورتیں پیریڈ سے ہو جائیں, ان کو مہینہ شروع ہو جائے تو وہ نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی. 5 دن 6 دن جس عورت کی عادت ہے اتنے دن نماز نہیں پڑھیں گی, اتنے دن روزہ بھی نہیں رکھیں گی. لیکن روزے کا فریضہ اتنا اہم ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عید کے بعد وہ صحیح ہو جائیں, نہا لیں, پاک ہو جائیں تو چھوٹے ہوئے روزے تو وہ پورے کریں گی, لیکن ان دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازیں وہ پوری نہیں کریں گی. نمازیں معاف ہیں, یعنی چھوٹی ہوئی نمازیں ان دنوں کی ان عورتوں کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا, وہ ان کے اوپر سے معاف کر دی گئی ہیں. لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کو ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا. جرجی صاحب روزہ رکھتے رکھتے بیمار ہو گئے, 2 روزے چھوٹ گئے, سوچتے تھے کہ عید کے بعد رکھ لیں گے, لیکن 2 روزے جرجی صاحب نہیں رکھ پائے. محرم کا مہینہ شوال کا مہینہ جانے سے پہلے انتقال ہو گیا. جرجی صاحب کے جو 2 روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو پورا رکھنا تھا, بیماری کی وجہ سے چھوٹے, ان کو پورا رکھنا تھا دوسرا سال روزہ آنے سے پہلے, لیکن انتقال ہو گیا.
تو یہ مرنے کے بعد بھی میرے اوپر سے معاف نہیں ہے. اب یہ چھوٹے ہوئے 2 روزے میری اولاد پورا کرے گی, میری بیوی رکھے گی, میری بہن رکھے گی, میرا باپ رکھے گا, میرے خون کا کوئی رشتہ ہوگا وہ رکھے گا. غور کیجئے, یہ اتنا زبردست فریضہ ہے یہ روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. بہت زیادہ کوئی بوڑھا آدمی ہے جو روزہ ہی نہیں رکھ سکتا ہے, اس کے اوپر سے بھی معاف نہیں ہے. ہاں روزہ نہیں رکھے گا لیکن ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں مال فدیہ دے گا. ایک مسکین کھانا کھلائے گا, ایک فقیر کو کھانا کھلائے گا, پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا ہے. اب چاہے تو 30 دن کا اکٹھا اس کو دے دے, یا 30 دن اپنے گھر میں بلا کر کھلائے, یا 30 دن کے کھانے کا راشن اس غریب آدمی کے گھر میں پہنچا دے. لیکن راشن پہنچانے سے پہلے سمجھ لینا, صرف چاول پہنچاؤ گے تو نہیں چلے گا. راشن جب پہنچاؤ گے تو 30 دن کا پورا راشن پہنچانا پڑے گا. یہاں اس میں دال بھی شامل ہے, چاول بھی شامل ہے, سبزی بھی شامل ہے, یہاں تک کہ تیل اور مرچ مسالہ, یہاں تک کہ نمک, یہاں تک کہ چولہے میں جلنے والی لکڑیاں بھی اس میں شامل ہیں. یہ پورا کا پورا خرچہ آپ کو 30 دن کے روزوں کا اس کو دینا پڑے گا. یہ روزہ اتنا بڑا فریضہ ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے میرے بھائیوں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے جرجیت صاحب بیمار ہیں, جرجیت صاحب روزے سے ہیں, جرجیت صاحب کے بغل میں پڑوس میں رادھے کرشنا نام کا آدمی رہتا ہے, اس کا بیٹا بیمار ہے, اس کو آپریشن کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا ارجنٹ, 1 بوتل خون کی ضرورت ہے, 1 بوتل بلڈ کی ضرورت ہے. اس کے گروپ کا بلڈ چاہیے, اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے. جرجیت صاحب کا بلڈ گروپ وہی ہے جو اس ہندو لڑکے کا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اس کی فوراً جان بچانے کے لیے جرجیت صاحب آپ فوراً ہاسپٹل جائیے, 1 بوتل بلڈ دیجئے اور جلدی سے اس کو چڑھوائیے اور اس کی جان بچائیے. جرجیت صاحب کہنے لگے 1 بوتل خون دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دو. ایک غیر مسلم بچہ ہے, انسانیت کا تقاضا ہے, روزہ بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے لیکن وقت پر اگر بلڈ نہ ملا تو اس کی جان چلی جائے گی, اس کو فوراً بلڈ دو. جرجیت صاحب کو اپنا روزہ توڑنا پڑے گا اور روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچانا پڑے گی. میڈیا والوں لکھو اور بیان دو, اسلام یہ شکشا دیتا ہے, اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. تمہاری طرح نہیں کہ رام کا نام بدنام کرو, پیڑ سے باندھ دو, جے شری رام کے نعرے لگاؤ, مسجدوں سے بھی گزرو تو رام کا نام لگاتے ہوئے گزرو, یہ نعرہ لگاتے ہوئے سنو. اگر تمہارے عقیدے کے مطابق رام چندر جی جیوت ہیں, زندہ ہیں, تو یقین مانو کہ ان کی آتما اندر سے کتنی دکھی ہو رہی ہوگی, ان کی آتما اندر سے کتنی رو رہی ہوگی کہ میں نے تو اپنے شاگردوں کو, اپنے چیلوں کو ایسا رام دھرم بنانے کے لیے نہیں کہا تھا, ایسا تو نہیں کہا تھا, لیکن آج یہ کتنے گر چکے ہیں کہ اپنے سوارتھ کے لیے ہم کو مسجدوں کے باہر بھی نیلام کر رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے, یہ اسلام ہے جو ہمیں جوڑتا ہے, یہ اسلام ہے جو ہمیں مانوتا اور انسانیت سے جوڑتا ہے. یہ اسلام کی شکشا ہے, اسلام کی تعلیم ہے, اسلام کی دعوت ہے. ہم ہیں کہاں؟ ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ اسلام ہی ہے جو کہتا ہے واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. حضرت عائشہ پوچھتی ہے کون مومن نہیں, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. اور پڑوسی میں ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی, پڑوسی ہے چاہے وہ جو بھی ہو. اسلام یہ گوارا ہی نہیں کر رہا ہے
کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچن، جینی ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر پڑوسی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ اس کے گھر میں کیا بنا ہے، کیا نہیں بنا ہے۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ کی بیوی تو اس کی بیوی سے ملنے جا سکتی ہے، کسی طریقے سے بہانے سے پوچھ لے کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو اللہ کی قسم آپ کی تہجد آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو پڑوسی کو بھوکا نہ سونے دے، اور جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ مومن نہیں، آپ تہجد پہ تہجد پڑھے جا رہے ہیں، پڑوسی کا حق ہی نہیں، اس کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ اسی لیے اسلام نے اپنی انکم کا ایک حصہ فکس کر دیا ہے، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ 85 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہے، یا 595 گرام سونا جس کو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی کا وزن عرب کے حساب سے 595 گرام اگر چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 595 گرام چاندی نہیں ہے لیکن 595 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس قیمت ہے، پیسہ ہے، اور آپ اس پیسے کے مالک ہیں، اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، 2.5% آپ کو دینا پڑے گی۔ یہ ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ 85 گرام، اب مان لیجئے 7.5 تولے سونا، یعنی 85 گرام سونا۔ مان لیجئے کہ جرجیت صاحب کی بیوی گئی اور ایک سونے کا ہار خرید کے لائی، اور اس نے کہا 85 گرام یعنی 7.5 تولے کا مجھے ہار دے دیجئے، اور پیسے دے کے چلی آئی، لیکن یہ 85 گرام سونے کا ہار 21 کیرٹ سونے کا ہے۔ سونے میں وہ ہوتا ہے نا 24 کیرٹ کا ہے کہ 22 کیرٹ کا ہے یا 21 کیرٹ کا ہے، تو جس سونے پر زکوٰۃ ہے وہ 24 کیرٹ کا سونا ہونا چاہیے، یعنی پیور 85 گرام سونا آپ نے خریدا ہے اور وہ 24 کیرٹ کا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے 85 گرام سونا خریدا ہے لیکن وہ 21 کیرٹ کا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ اس کو جب آپ وزن کریں گے اور جب اس کے اندر جو اور دھاتو ملی ہوئی ہے اس کو آپ نکال دیں گے تو اس سونے کا وزن جو اوریجنل سونا ہے وہ 72 گرام رہ جائے گا، وہ 72 گرام رہ جائے گا، 85 گرام نہیں رہے گا، کیونکہ 21 کیرٹ کا اگر 85 گرام سونا ہے تو 24 کیرٹ کے حساب سے وہ 72 گرام سونا بنتا ہے، تو 72 گرام سونے پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اوریجنل سونا ہونا چاہیے آپ کے اوپر، آپ کے پاس 85 گرام۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ انگریزی حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں، بھائی کوئی سروس کرتے ہیں ان کو تنخواہ، ان کا سال بھر کا حساب مارچ میں ہوتا ہے تو وہ مارچ زکوٰۃ کے لیے کوئی رمضان کا مہینہ شرط تھوڑی ہے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے، سال میں ایک بار جب زکوٰۃ فرض ہے تو سن لیجئے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے وہ عربی مہینے کے حساب سے۔ اب آپ انگریزی مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو کتنی دیں گے؟ زکوٰۃ بہت اہم مسئلہ ہے، 1 روپیہ بھی آپ ماریں گے تو پھنس گئے۔ زکوٰۃ آپ مارچ میں دے رہے ہیں، ہر سال مارچ میں دیتے ہیں، تو عربی سال ہوتا ہے 355 دن کا اور انگریزی سال ہوتا ہے 365 دن کا، 10 دن بڑھ گئے۔ آپ جب انگریزی کے حساب سے سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ 2.5% نہیں نکلے گی، آپ کی زکوٰۃ تھوڑی سی بڑھ جائے گی، اب آپ کی زکوٰۃ بنے گی 2.577%۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی 1,00,000 روپے میں 2,500 دینا ہے آپ کو عربی سال کے حساب سے، 2,500 یعنی 2,500، لیکن آپ انگریزی حساب سے جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کتنی دیں گے؟ 2,577 روپے،
یعنی 77 روپے زیادہ دینا پڑے گا کیونکہ 10 دن بڑھ گئے ہیں, اس کی زکوٰۃ آپ کو الگ نکالنا پڑے گی 2.577. کہاں ہیں آپ؟ اسلام نے اتنا بھی حق نہیں مارا کسی غریب کا. یہاں تو سب کے حق مارے بیٹھے ہیں. زکوٰۃ پوچھو کتنے لوگوں نے دی ہوگی, تو ابھی دیکھیے مولانا رمضان میں بہت لوگوں کو زکوٰۃ دی ہے. کتنی دی ہے؟ کیا آپ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ حساب کتاب ہی نہیں رکھ پاتے ہوں گے پورا. حضرت ابو بکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دے دی تھی, یہ لیجئے میری 40 بکریاں, ایک بکری زکوٰۃ میں بنتی ہے, یہ لیجئے. حضرت ابو بکر صدیق بکری لینے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی کو بھی تم نے ایک بکری دی تھی. کہاں دی تھی؟ آپ ہی تو آئے تھے نبی کے ساتھ. کہاں میں آیا تھا؟ اس وقت بھی 40 بکری تھی, آج بھی 40 بکری ہے. پہلے بھی میں نے ایک بکری دی تھی, آج بھی ایک بکری میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک بکری ان کو رسی کے ساتھ دی تھی, رسی سمیت بکری دی تھی, رسی سمیت. اور آج آپ مجھے بکری دے رہے, رسی آپ نے اپنے پاس رکھ لی. تو صحابی نے کہا کہ رسی کا آپ کیا کریں گے, میں دوسری بکری باندھ لوں گا, بکری تو دے رہا ہوں نا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اللہ کے رسول کو تم نے رسی کے ساتھ بکری دی تھی اور مجھے صرف بکری دے رہے ہو, رسی نہیں. اللہ کی قسم اگر رسی روک لو گے, بکری تو دے رہے ہو لیکن رسی اگر روک لو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا, میں تم سے لڑوں گا, میں تم سے قتال کروں گا, میں تم سے جہاد کروں گا. غور کرو, بکری دے رہا ہے وہ صحابی, صرف رسی روک رہا ہے. تو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جہاد کروں گا, میں قتال کروں گا. یہاں تو روپیہ مارے بیٹھے ہیں, غریبوں کا پورا حق مارے بیٹھے ہیں. لاکھوں کے مالک 1000 کی زکوٰۃ دے دی, ہو گئی. آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے, 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے, آپ نے 2400 روپے دے دیے, 400 2400 روپے آپ نے دے دیے, 2400 2400 روپے آپ نے دے دیے, 100 روپے روک لیا یا نہیں دیا, آپ کی 2400 روپے کی زکوٰۃ بیکار. آپ نے غریبوں کا حق مارا ہے. میرے بھائیوں, وہ 100 روپے بھی آپ سے لیے جائیں گے اور غریب کو دیے جائیں گے. اسلام غریب کا حق نہیں مارتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے پاس میرا حق مار کے آؤ گے, قیامت کے دن میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں, لیکن کسی غریب کا حق مار کے آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا. آپ اپنی بہن کو 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کا جہیز دے دو, لیکن باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت میں بھی بہن حصے دار رہے گی, اور باپ کی وراثت میں تمہیں جو حصہ ملے گا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں سے بھی بہن حصے دار رہے گی. یعنی باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا اور بھائی کی وراثت سے میں بھی بہن کو حصہ ملے گا. اور جب بہن کی شادی ہوگی تو شوہر کی وراثت سے میں بھی بیوی کو حصہ ملے گا, اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت سے میں بھی اس کی ماں کا حصہ بنے گا. میرے بھائیو, اللہ کے رسول نے, شریعت نے ایک عورت کو چاروں طرف سے عزت دے رکھی. یہ وہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں. اسلام نے اتنا زبردست انتظام کر دیا ہے ہمدردی کا کہ آپ بچ نہیں سکتے, رعایت نہیں, یہ کرنا ہی پڑے گا تمہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. دنیا میں آج انسان صرف کمانے پر لگا ہے, اسباب راحت بہت. جرجیت صاحب نے بہت کمایا, آج جرجیت صاحب کے پاس اسباب راحت بہت ہیں. آپ جرجیت صاحب کے گھر آئیے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے, آج اس کے گھر میں 4 ویلر بھی ہے, آج اس کا گھر بھی عالیشان بنا ہوا ہے. اسباب راحت تو جرجیت صاحب کے پاس بہت ہیں, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا جرجیت صاحب آپ بیمار ہیں, آپ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہیں. ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ؟ ہم اور آپ جو کما رہے ہیں
راحت کے اسباب اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہمیں گرمیوں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا مل جائے. ہم نے بہت کمایا لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہو. اسباب راحت اتنے ہیں کہ چلنے کے لیے 4 ویلر ہے میرے پاس، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے صبح سویرے تمہیں روزانہ پیدل ٹہلنا ہوگا. اگر پیدل نہیں ٹہلو گے، کچھ دور 2-3 کلومیٹر روزانہ چہل قدمی نہیں کرو گے تو تمہارے پیر جام ہو جائیں گے. تمہیں ضروری ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے تمہیں پیدل چلنا پڑے گا. طرح طرح کی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، رس ملائی رکھی ہوئی ہے، رسگلہ رکھا ہوا ہے، چھینا رکھا ہوا ہے، بہترین مٹھائی ہے. جرجیز صاحب نے بہت کمایا ہے، اسباب راحت ہے اسی چیز کے لیے تو کما رہے تھے کہ اچھا کھائیں اچھا پیئیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تمہیں شوگر 400 پار ہو چکی ہے لہذا تم یہ مٹھائی نہیں کھا سکتے ہو. غور کیجئے، جرجی صاحب نے اتنا کمایا اتنا کمایا اتنا کمایا کہ میرا بیٹا نیٹ نہیں کر پایا تو پرائیویٹ طریقے سے ہم نے اس کو کسی اسکول میں ایڈمٹ کیا، میڈیکل کالج میں بھرتی کیا. 50 لاکھ روپے دے کر میں نے 80 لاکھ روپے دے کر میں نے MBBS میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا. بچے پڑھ جائیں گے، لکھ جائیں گے، اپنا کمائیں گے، کھائیں گے، اچھا رہے گا. بہت زیادہ اسباب راحت ہم نے سوچ لیا تھا. بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، وہ امریکہ میں یا لندن کے اندر ڈاکٹری بھی کرنے لگا. اس نے وہیں پر کسی انگریز عورت سے شادی بھی کر لی. بڑے فخر سے ایک صاحب کہنے لگے، جرجیز صاحب میں نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا لکھایا، آج میرا بیٹا امریکہ میں ڈاکٹر ہے. میں نے کہا وہ تمہارا پورا خیال رکھتا ہوگا، وہ تمہارا سر بھی دباتا ہوگا، وہ تمہارا پیر بھی دباتا ہوگا. کہنے لگا نہیں جرجیز صاحب 15 سال سے میں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی. ایسی دولت سے کیا فائدہ؟ جس اولاد کے لیے تم کما رہے ہو اس اولاد کی شکل دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوا. باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی. تصور کرو یہ کون سی اسباب راحت ہے، یہ کون سا راحت کا سامان ہے. اس زمانے میں لوگ ایک روٹی کھاتے تھے لیکن ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اور وہ بچے بھی ایک روٹی کماتے تھے لیکن آدھی اپنے ماں باپ کو کھلا کر اپنے ماں باپ کی سیوا اور خدمت کیا کرتے تھے. تصور کرو میرے بھائیوں، لوگ اسی چکر میں بخش دیے گئے. تصور کیجئے ایک وہ جو لوگ غار میں پھنس گئے تھے ان میں ایک آدمی وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں بکریوں کو چرانے والا ہوں، اور جب بکریوں کو چرا کر گھر لے جاتا ہوں تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دوتا ہوں. میں اپنے بیوی اور بچوں کو نہیں، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنی بکری کا دودھ پلاتا ہوں. جب وہ سو جاتے ہیں تو پھر میں اپنے بیوی اور بچوں کو دودھ پلاتا ہوں. اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ ایک دن میں جب دیر سے گھر پہنچا اور جب جنگل سے جاتے جاتے مجھے بکریاں لے جا کر دیر ہوئی تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں نے بکری کا دودھ دوہا، اس کو گرم کیا اور پیالہ لے کر اپنے باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا. میرے باپ سو چکے تھے، میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھایا نہیں کہ اٹھائیں گے تو نیند میں ڈسٹرب ہوگا، لہذا صبح کے وقت میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی. جیسی کھلی میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ماں باپ کو دے دیا. میں نے خود نہیں پیا، پہلے اپنے باپ کو پلایا. جب میرے باپ نے پورا دودھ پی لیا پھر میں نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دودھ پلایا. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو اس غار کا منہ کھول دے تاکہ ہم نکل جائیں. اس زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ سے یہ کہتے تھے اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے. آج تو ہمیں ایسی پڑھائی لکھائی ہو گئی ہے، آج اسباب راحت کے چکر میں، کمانے کے چکر میں آج ہم اپنی اولاد سے اور اولاد باپ سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ باپ بیٹے کی شکل نہیں دیکھ رہا اور بیٹا باپ کی شکل نہیں دیکھ پا رہا ہے. غور کرو آپ ہی لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دلی اور بمبئی کام کرنے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو انڈیا چھوڑ کر آج سعودیہ، کویت اور دبئی میں کام کر رہے ہیں. 2 سال 3 سال سے نہ انہوں نے باپ کی ماں کی شکل دیکھی، نہ اولاد نے ماں باپ کی شکل دیکھی، نہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی شکل دیکھی. اسباب راحت ہے، سامان تو آپ بہت کمانا چاہتے ہیں، راحت کے بہت سی چیزیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں لیکن راحت نصیب نہیں ہو رہی ہے. ہمیں ایمانداری کے ساتھ بتائیے راحت ہے؟ یا یہ کہہ لیجئے کہ اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے.
اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے. ابھی ناظم اجلاس صاحب اعلان کر رہے تھے, ہمارے دوست جمیل اختر شفیق تیمی کے جرجیس صاحب کو جب بھی دیکھتا ہوں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے پہلے دیکھا تھا ویسے اب دیکھ رہا ہوں. حقیقت 20-22 سال سے برابر آنا جانا ہے. اپنے آپ کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں. آج بھی جرجیس صاحب کے سامنے چاہے جتنی چیزیں رکھ دو, جرجیس صاحب کھائیں گے اتنا ہی جتنا میرا دل ہوگا. زبردستی کوئی دے کے دیکھے نہیں ہوگا. جرجیس صاحب کہتے ہیں لوگ ملا مولوی بہت کھاتے ہیں, پیٹ کی توندے ہوتے ہیں, ہم یہ منع نہیں کر رہے, ہوتے ہوں گے, لیکن جرجیس صاحب کے سامنے دہی رکھ دو گے نہیں کھائیں گے, کیونکہ رات میں جلسہ کرنا گلا بیٹھ جائے گا. جرجیس صاحب کو آپ روح افزے کا شربت پلائیں گے نہیں پئیں گے, کیوں؟ رات کو گلا بیٹھ جائے گا. جرجیس صاحب کو آپ ٹھنڈی بریانی کھلائیں گے نہیں کھائیں گے, کیوں؟ تقریر کرنا گلا بیٹھ جائے گا. اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہے اور کبھی پیٹ بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے. آج تک میں نے اپنے پیٹ کے ایک حصے کو تھوڑا سا خالی رکھ کے چھوڑا ہے. میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا اور بیٹھنا دسترخوان پہ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ پہلے اٹھ جائے گا, ہم لوگ پھر منہ تکتے رہیں گے, وہ کہتے بعد میں کھائیں گے. ایسے مولویوں کو میں آج بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں دسترخوان کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 لوگ میں کھا کے اٹھ جائے گا, ہم لوگوں کو بھی کھانے نہیں دے گا صحیح سے. ایسے. اور میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جو جلسے کی شرط لگاتے ہیں کہ 1 کلو منگور مچھلی بھی ہونا چاہیے ساتھ میں تلی ہوئی, اور ایک بار نہیں ملی تھی تو اس نے 2 سال جلسے کی ڈیٹ نہیں دی تھی. وقت مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے. میں ایسے مولوی کو بھی جانتا ہوں, نام لینا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. تو ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں, ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں. اور ہماری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں تو اس میں سن لیں گے وہ 3 پیروں کا قصہ بھی ہے. 3 پیروں کا, کہ ایک عورت بیچاری تھی, اس نے 3 پیروں کی دعوت کی. وہ ان کی بڑی مرید تھی. 3 پیروں کی دعوت کی اور اس نے کھچڑی پکائی. دیکھیں ان مولویوں کو کھچڑی پسند ہے کہ نہیں ہے. 3 پیروں کی دعوت کی, کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا بہت سا. کھچڑی گرم تھی, گھی پگھل گیا. ایک تو کھچڑی دیکھ کے مولویوں کا پیٹ بھر گیا. اب دوبارہ جب گھی دیکھا تو اس نے سوچا چلو گھی تو پڑا ہوا ہے, کم سے کم ایک سوچتا یہ گھی میرے پاس آ جائے, دوسرا مولوی سوچنے لگا میرے پاس آ جائے, تیسرا سوچتا میرے پاس آ جائے. تو مولویوں کے پاس تو بڑے تکلم ہیں. ایک مولوی نے انگلی ڈال دی اس میں کھچڑی میں اور لائن بنا دی ایسے, اور کہا معلوم ہے جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہہ رہی ہوگی؟ تجری من تحتہا الانہار, جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہہ رہی ہوگی. اب جب گڈھا بن گیا تو سارا گھی بہتا ہوا اس کے پاس چلا آیا. دوسرے نے کہا جنت میں دودھ کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی, شہد کی اور شراب کی نہریں ادھر بہہ رہی ہوں گی. اس نے 2 انگلی ڈالی, او کائنانی تجریان من تحت النار, دودھ کی اور شراب اور شہد کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی. اب تیسرے نے سوچا یہ بھی لے گیا, یہ بھی لے گیا, بچا ہی کیا, اب مجھے بھی ملنا چاہیے. تو اس نے ایسا فارمولہ استعمال کیا, اس نے کہا ارے بھائی اتنی جلدی جنت جہنم پہ آ گئے ہو, ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی. ارے قیامت آئے گی, زمین میں بھوکمپ ہوگا, زلزلہ ہوگا, اس کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ آئے گا. اور جب قیامت آئے گی تو زمین ہلے گی. جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی, ہو کا اذا زلزلت الارض زلزالہا, گھی چاروں طرف پھیل گیا. اب کھاؤ. اور مولویوں سے تو کبھی کوئی جیت ہی نہیں پایا. بیکار آپ سر پھوڑتے ہیں مولوی کو بدنام کرنے کے لیے. کوا اور کبوتر والا میرا قصہ سن لینا, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے. کوا بھی رو رہا اور کبوتر بھی رو رہا ہے. تو کوے نے غصے میں کبوتر سے کہا چپ, گڑرگو کرتے کرتے دماغ خراب کر دیا. کبوتر بولا کوے سے تو بھی تو کاؤں 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 کر رہا ہے. تو کوا بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے, کوا بولا میں رو رہا ہوں اور کبوتر میں رو رہا ہوں شکاری ہمیں کاٹ کے نہ کھا جائے. تو کبوتر بولا ابے تو کیوں رو رہا ہے, تجھ سے زیادہ پریشان تو ہم ہیں. ارے میں تو حلال ہوں, یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹے گا اور کھا جائے گا.
مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے، تو کیوں رو رہا ہے کمینے، تو کیوں کاؤں 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 کر کے مجھے پریشان کر رہا ہے؟ تو کوا بولا تم زیادہ پریشان نہیں ہو، میں تم سے زیادہ پریشان ہوں، تمہیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے، تمہیں تو کنفرم ہے، لیکن ہم تم سے بھی زیادہ پریشان ہیں۔ کہا کیوں؟ تم تو حرام ہو۔ کبوتر نے کہا ارے حرام تو ہیں، لیکن یہ جال جس میں ہم پھنسے ہیں یہ کسی جاہل کا نہیں ہے، جس جال میں ہم پھنسے یہ مولوی کا جال ہے۔ تو کبوتر نے کہا مولوی کا جال ہے تو کیا ہوا؟ کبوتر نے کہا اس مولوی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب حلال کا فتویٰ دے کے ہم کو بھی کاٹ کے کھا جائے، میری جان تم سے بھی زیادہ اٹکی ہوئی ہے۔ مولویوں سے کوے اور کبوتر بھی پریشان ہیں، اس لیے مولوی ہارتا نہیں ہے، بہت سے راستے ہوتے ہیں اس کے پاس، بہت سے راستے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بنائے ہوئے راستوں سے بچائے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسباب راحت کم ہوں لیکن سکون ہو ہماری زندگی کے اندر۔ ایسی اولاد سے کیا فائدہ جس نے 15 سال سے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی۔ مجھے علی میاں ندوی نے لکھنؤ میں ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ علی میاں ندوی کو جنت نصیب فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ علی میاں ندوی نے ایک واقعہ بیان کیا، ان کے جلسے میں جب اجتماع تھا تو بہت سے لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے، عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ جلسے کو رات کے 12 بجے ختم ہونا تھا، لیکن جلسہ رات کے 12 بجے ختم نہیں ہونا تھا، لیکن ایک عورت جو دور سے آئی تھی بس میں بیٹھ کر، اس کا دماغ جلسے میں نہیں لگ رہا ہے، وہ کئی باتیں سوچ رہی ہے۔ ایک عورت نے اس سے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کسی مولانا کی تقریر غور سے نہیں سن رہی ہو، تمہیں کچھ پرابلم ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر وہ پریشان نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد 2-4 عورتوں نے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا یہ جلسہ کب ختم ہوگا؟ کہا وہ تو 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں پریشانی کیا، کوئی بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں، پرابلم یہ ہے کہ میں اپنا چھوٹا سا بچہ گھر پہ چھوڑ کے آئی ہوں، اکیلا ہے۔ تو کہا گھر پہ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں، اس کی دادی ہیں یعنی میری ساس وہاں سو رہی ہیں، لیکن وہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، بچہ تو آپ کا کتنے سال کا ہے؟ کہا 2 سال کا بچہ ہے۔ کہا ماشاءاللہ بچہ بڑا ہے، اپنے آپ پیشاب کرنے جا سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، اس کی دادی اس کو سلا دیں گی، کوئی دقت کی بات نہیں۔ کہا میری بہن بات دراصل یہ ہے کہ میں ماچس میچ باکس اپنے تکیے کے نیچے چھوڑ آئی ہوں، رات میں کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی تھی تو میں چراغ جلا لیتی تھی، اس لیے وہ میچ باکس، وہ ماچس کی تیلی میں نے تکیے کے نیچے رکھ دی تھی ماچس۔ مجھے ڈر ہے کہ رات کی تاریکی میں کہیں بچہ اٹھ نہ جائے اور کھیلتے ہوئے کہیں وہ ماچس کی تیلی نہ جلا لے، اور جلتی ہوئی وہ ماچس کا ٹکڑا کہیں بستر پہ نہ گر جائے اور پورا کا پورا بستر جلنے کے بعد گھر میں بھی آگ نہ لگ جائے اور اس سے میرا بچہ جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ ان عورتوں نے کہا تم کیا کیا سوچ رہی ہو، چپ رہو، بچہ بڑا ہے، رات میں جب سو جاتا ہے تو پھر اکثر بچے صبح ہی اٹھتے ہیں، رات کی پہلی نیند ہے، گہری نیند میں سو رہا ہوگا، یہ بری خیالات تم اپنے دماغ سے نکالو اور چلو تقریر سنو، 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا۔ اس عورت نے کہا کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، اور تم ایسا اس لیے بول رہی ہو کیونکہ وہ تمہارا بچہ نہیں ہے، اور میں ایسا اس لیے سوچ رہی ہوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، مجھے اپنے بچے کا جو تجربہ ہے وہ میں جانتی ہوں، اپنے بچے کے حالات سے میں واقف ہوں، تم نہیں۔ بہرحال جلسہ رات کے 12 بجے ختم ہوتا ہے، بسیں اپنے اپنے علاقوں میں جانے لگتی ہیں، وہ عورت بھی جس بس میں بیٹھ کر آئی تھی وہ بھی جانے لگتی ہے، ڈرائیور سے کہہ رہی ہے کہ ذرا جلدی چلو۔ ڈرائیور نے بس تھوڑی سی تیز اسپیڈ میں چلائی، لیکن جب یہ عورت گھر پہنچتی ہے اس کے دماغ میں جو تصورات تھے وہ تصورات ویسے ہی کہ ویسے جو یہ سوچ رہی تھی ویسے کہ ویسے پورے ہوتے چلے گئے۔ یہ عورت جب گھر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ رات میں آنکھ کھول چکا ہے، بچے نے ماچس تکیے کے نیچے سے نکال بھی لیے، بچہ ماچس جلا بھی چکا ہے، ماچس کی چلتی ہوئی تیلی
بستر پہ گر بھی چکی ہے, اس بستر میں آگ بھی لگ چکی ہے, اور اس بستر پہ میری ساس اور وہ چھوٹا سا بچہ دونوں چل کر راکھ بھی ہو چکے ہیں, اور گھر بھی چل کر راکھ ہو چکا ہے. میرے بھائیوں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک رات کے لیے بستر پر ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا تو جلسے میں اس کو چین نہیں مل رہا ہے, رات میں اس کو سکون نہیں مل رہا ہے کہ میرا بیٹا کہیں آگ نہ لگا لے, ماچس سے کہیں کھلواڑ کرتے کرتے کہیں ماچس کو جلا نہ لے اور اس سے اپنے آپ کو جلا نہ لے. ماں کی رات بیکار ہو گئی, تڑپنے لگی, اس کے دماغ میں کسی مولوی کی تقریر نہیں بیٹھ رہی ہے, اس کا ذہن بچے کی طرف لگا ہوا ہے. میرے ساتھیوں, میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں, قرآن نے کہا ہے جتنا تم دنیا کی آگ سے اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتے ہو, قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اس سے کہیں زیادہ تم اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تمہارا بچہ دنیا کی آگ میں کودے, تم گوارا نہیں کرتے ہو. آج تمہارے بچے رات کے 12 بجے گھروں میں آ رہے ہیں, تمہارا کوئی ایکشن نہیں ہے. تمہاری بیٹی رات کے 11 بجے تک موبائل استعمال کرتی ہے, واٹس ایپ چلا رہی ہے, فیس بک چلا رہی ہے, اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ذرا تصور کرو, آپ کی بیٹی اینڈرائیڈ موبائل کیوں استعمال کرے گی؟ سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا ضرورت ہے واٹس ایپ چلانے کی, فیس بک چلانے کی. ارے گھر میں ایک موبائل ہونا چاہیے جو اس کی ماں کے پاس ہونا چاہیے. اگر بیٹی کو اپنی سہیلی سے بات کرنا ہے تو اپنے ماں کے موبائل سے فون کر لے, اس سے بات کر لے. لڑکی موبائل لے کر گھر سے باہر جائے گی, گھر سے باہر پھر گھر میں آئے گی. آپ نے اتنی آزادی کیوں دے رکھی ہے, آپ نے اتنا فریڈم کیوں دے رکھا ہے؟ اور جب یہ دن آپ نے دکھائے ہیں, جب یہ دن آپ نے دکھائے ہیں اپنی بیٹیوں کو, تو آج کل پھر وہ دن بھی دیکھو, آج کل وہی دن بھی دیکھو. پھر وہی دن دیکھنے کو ملیں گے جو حیدرآباد کی سرزمین پر ہوا ہے. ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی کا شادی کرنا, اور اس لڑکی کے بھائی کا غصے میں آ کر اس ہندو لڑکے کا مرڈر کر دینا, قتل کر دینا, اور پھر اس لڑکی کا اسی لڑکے کے گھر میں چلا جانا اور یہ کہنا کہ میں ہندو رسم و رواج کے مطابق اس کے گھر میں اپنی پوری زندگی گزاروں گی, میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی. یہ دن اب آپ کو دیکھنا پڑیں گے, اس لیے دیکھنا پڑیں گے کیونکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو واٹس ایپ چلانے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو کانوینٹ اسکولوں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھایا ہے, کو ایجوکیشن ہم نے دی ہے. اب یہ دن تو دیکھنا ہی پڑیں گے. اور RSS کے وہ سرگنا جو ناگپور کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو شریعتر رچ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ اسکولوں کالجوں میں ویکینسی دو, ان کو نوکریاں دو, اور ان کو اسکولوں میں جگہ دو, تاکہ ہمارے غیر مسلم ہندو لڑکے زیادہ سے زیادہ ان سے پیار کریں, اور پیار کا ناٹک کرنے کے بعد ان کو اپنے چنگل میں پھنسائیں, شادی کریں, کورٹ میرج کریں, 2-4 بچے پیدا کرنے کے بعد اس کو کسی طوائف خانے کے حوالے کر دیں. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو آج میرے بھائیوں چکلے خانوں پر اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ 1-2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا ہے, اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے, اس کو لاتے مار کے اس کے گھر سے بھی بھگایا گیا ہے, پھر وہ ہندو سماج کے مندر میں گئی, وہاں سے بھی اس کو نکالا گیا ہے, اور آخر کار وہ اپنے گھر آ نہیں سکتی ہے کیونکہ اس کے باپ نے کہہ دیا کہ جیتے جی تو اپنا چہرہ ہم کو نہیں دکھا سکتی ہے. آخر کار اس نے چکلے کھانے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو گزارنا اور اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا ہے. میرے بھائیوں, یہ داستانیں ملیں گی اور ہمیں یہ دن دیکھنا پڑیں گے, کیونکہ ہم نے اپنی لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دیا ہے. اس سے زیادہ زہریلا عنصر, اس سے زیادہ زہریلا خنجر کوئی نہیں ہے جو ہماری بہن, ہماری بیٹیوں کے لیے سب میں قاتل ہے. یہ وہ زہر ہے جو پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیتا ہے, یہ وہ زہر ہے اگر اس کی لت لگ گئی تو آپ لاکھ کوشش کیجئے, آپ کے جانکاری میں نہیں ہوگا, اور آپ کی بیٹی بازار سے موبائل بھی خرید لے گی, آدھا پیسہ خود لگائے گی, آدھا اس کا بوائے فرینڈ دے گا. آپ کے ریچارج کی ضرورت نہیں ہے, ریچارج تو آپ اس لڑکی کا بوائے فرینڈ ڈلوائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ابھی گرمیاں گئیں, سردیوں کے دن آنے والے ہیں,
ہمارے گھروں کی بہن بیٹیاں لحاف کے اندر منہ ڈھکے ہوں گی. ہم سوچ رہے ہوں گے یہ سو رہی ہیں, لیکن وہ لحاف کے اندر واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہوں گی. رات بھر ان کی چیٹنگ ہو رہی ہوگی, ان کی بات چیت چل رہی ہوگی. یہ دن اب ہمیں دیکھنا پڑیں گے, کیونکہ ان حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں, اور اس نتیجے پر ہم نے خود اپنی بہن بیٹیوں کو پہنچایا ہے. ہمیں یہ دن خود دیکھنا پڑیں گے. تو میرے پیارے ساتھیوں, میں نے کسی ایک جلسے میں کہا تھا اور میں نے ایک مثال دی تھی کہ 3 جانور شکار کرنے کے لیے نکلے, شیر, بھیڑیا اور لومڑی. شیر نے ہرن کا شکار کیا, بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا, لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا. تینوں جانور وہیں پڑے ہیں. شیر نے بھیڑیے سے کہا, بھیڑیے بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ بھیڑیے نے کہا بہت آسان. سمجھ نہیں پایا, تھوڑا سا اشارہ شیر کا سمجھ لیتا کہ یہ کیسا شیر ہے. اس شیر کو اگر آپ سمجھ جاؤ تو جرجیز کی پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی. شیر نے کہا بھیڑیے انصاف کر, کون سا جانور کون کھائے گا؟ اور بھیڑیے نے کہا بہت آسان ہے, ہرن آپ نے ماری ہے آپ کھا لیجئے, بکری میں نے ماری میں کھا لیتا ہوں, لومڑی نے خرگوش مارا لومڑی خرگوش کھا لے گی. فیصلہ بالکل صحیح تھا, ظالمانہ فیصلہ نہیں, بالکل حق پر مبنی فیصلہ. لیکن فیصلہ کس کے سامنے کر رہے ہو اس کو تم نہیں سمجھ پائے, بھیڑیا نہیں سمجھ پایا. شیر نے کہا اچھا اتنا غلط فیصلہ, تیری ہمت کیسے ہوئی ایسا فیصلہ کرنے کی؟ اور بھیڑیے نے, شیر نے ایک پنجہ مارا, بھیڑیے کی گردن تن سے جدا, وہ گیا بھیڑیا. اب لومڑی سے کہا اس کمبخت کو فیصلہ کرنا نہیں آتا, تم بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ لومڑی تو سمجھ گئی. لومڑی نے کہا واقعی بالکل غلط فیصلہ کیا تھا. ارے صاحب جنگل کے راجا آپ ہیں, اس کمینے کو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا, پتہ نہیں جاہل تھا یہ. بھیڑیے نے, شیر نے کہا ارے تو فیصلہ کر, وہ کیسا تھا اس کو تو انجام پہنچ گیا, ہو گیا اس کا انجام, تو بتا. لومڑی نے کہا بھائی جنگل کے راجا آپ ہیں, یہ تینوں جانور آپ کھائیں گے, بھائی آپ کا حق ہے, آپ جنگل کے راجا ہیں. ہرن آپ صبح کھا لیجئے, بکری آپ شام کو کھا لیجئے, منہ کا ٹیسٹ اور ذائقہ بدلنے کے لیے دوپہر میں آپ خرگوش کھا لیجئے. تینوں جانور آپ کے, آپ کھائیے, آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ شیر نے بھیڑیے لومڑی کی پیٹھ تھپ تھپائی, واہ واہ واقعی تو نے سچا فیصلہ کیا ہے. لومڑی اتنا اچھا فیصلہ کرنا تو نے کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا حضرت اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے. کیا کہا اس نے؟ حضرت اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے. بھیڑیے نے غلط فیصلہ صحیح کیا, لیکن عقل مندی اور دانش مندی بھول گیا. ظالم کے سامنے اس نے ایسا فیصلہ کر دیا, اس لیے اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا. لومڑی نے اگرچہ کچھ نہیں کھایا, اپنا مارا ہوا جانور خرگوش بھی شیر کو دے دیا, بھوکی رہ گئی, لیکن کم سے کم عقل مندی اور دانش مندی کا ثبوت دے کر اس نے اپنے آپ کو تو بچا لیا. میرے پیارے ساتھیوں, ابھی ہم اسی میں پڑھیں میرے لیے کون سی پارٹی اچھی ہے. ابھی ہم اسی میں پڑھیں ہمارے لیے کسی نے اچھا نہیں کیا. اب آپ آگے امید بھی مت رکھیے کہ کوئی ایسی ٹیم, ایسی پارٹی آئے گی جو آپ کے لیے اچھا کرے گی بھوشیہ میں اور مستقبل میں. آپ ایسی امید بھی مت رکھیے. اب تو آپ اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کیجئے, اور عقل مندی اس میں ہے کہ یہ دیکھیے کہ میرا بڑا نقصان کس میں اور چھوٹا نقصان کس میں ہے, اور عقل مندی یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اگر کرنا پڑے تو کر دو. یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. کہو گے کہ حاجی صاحب نے جرجیز صاحب کو بلایا ہے کہ پارٹی کا پرچار کرنے کے لیے بلایا. میں کسی پارٹی کا پرچار نہیں کر رہا ہوں, میں عقل مند لوگوں کے بیچ میں بول رہا ہوں, کوئی پاگل اور بے وقوف لوگوں کو تھوڑی سنا رہا ہوں. بنگال کے لوگ عقل مند تھے, مان گئے, دھڑا دھڑ دے دیا, اور آج بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, محفوظ ہیں. اور کہیں وہ ڈیفیٹ کھا جاتے, غلطی کر جاتے, تو آج ان کا وہی حال ہوتا کہ 10
खुद मौलाना जर्जीस के मस्जिद में लगे हुए 10 माइक में से 8 माइक उतरवा दिए गए और जर्जीस साहब कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ 2 माइक आज हमारी मस्जिद में रह गए। पूरे हिंदुस्तान में जमाते अहले हदीस के पास इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है जितनी बड़ी हमारे इटावा में हमारी शाही जामा मस्जिद है। इतनी बड़ी मस्जिद, 10 मस्जिदों से 10 माइक हटाकर सिर्फ 2 रह गए और उन 2 माइक की आवाज़ भी इतनी स्लो कर दी गई जो सिर्फ मस्जिद के अंदर तक रह सकती है, बाहर नहीं निकल सकती है। अगर उत्तर प्रदेश वाले ये गलती न करते तो आज ये दिन हमें देखना पड़ते। ये होगा और कोई बात नहीं, इन चीजों से घबराना भी नहीं चाहिए। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, आज परेशानी है कल आसानी आएगी, कल इंशाअल्लाह आसानी होगी। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, जो हुआ वो हुआ, आगे हमें क्या करना है, हमें कौन सी रणनीति बनाना है, हमें कौन सी हिकमत अमली अपनाना है, इस पर गौर करना चाहिए। जो हो गया, पीछे मुड़ के देखना बेवकूफ़ी है। 5 साल तक अब हमें आगे की हिकमत अमली बनाना है, आगे की रणनीति सोचना है। इत्तिफाक और इत्तेहाद हमें अपने अंदर पैदा करना है, एक दूसरे की नफरतों को हमें अपने दिलों से निकालना है, हमें ये आपस में यकजहती का सबूत देना है। इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा कि तेरी मस्जिद में मेरी नमाज नहीं, मेरे मस्जिद में तेरी नमाज नहीं। हमें इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इत्तिफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे आना होगा, यकजहती का सबूत देना होगा, तफरका मिटाना होगा, गुटबंदी को ख़त्म करना होगा। एक दूसरे को काफिर के फतवे जो हम बहुत जल्दी दे देते हैं, जो थोक के भाव में बिकते हैं 100 200 रुपए में, हमें इन थोक के भाव में बिकने वाले फतवों को रोकना पड़ेगा मेरे भाइयों, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। वरना आज के बाद फिर वही दिन आएंगे, परेशानियां हमें फिर झेलना पड़ेंगी। धर्म कोई भी हो नफरत नहीं सिखाता है। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कोई आपको नया दीन देकर नहीं भेजा, आपसे पहले यही दीन मैंने नूह को दिया था और नूह के बाद इब्राहीम, मूसा और ईसा भी इसी दीन को लेकर आए। मूसा और ईसा अहले किताब का कलमा भी यही था, ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और जब सबका कलमा एक है तो इसीलिए इस दीन को अल्लाह ने सबसे ज्यादा पसंद भी किया है। ऐलान कर दिया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा और महबूब दीन इस्लाम है। अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह के नजर में महबूब और पसंदीदा दीन इस्लाम है। यही इस्लाम जो आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबी लेकर आए, यही अल्लाह को पसंद है। और इसी दीन के बारे में फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस दीन को छोड़ेगा और दूसरा दीन तलाश करेगा, आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक तमाम नबियों का लाया हुआ दीन इस्लाम, जो इस्लाम से मुंह चुराएगा, जो इस्लाम से मुंह फेरेगा, जो इस्लाम से दूर जाएगा, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, कोई दूसरा मजहब तलाश करेगा, कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो रास्ता, वो दीन उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों किया जाए? जब आदम का दीन यही, नूह का दीन यही, मूसा का दीन यही, ईसा का दीन यही, और मैं खुलकर कह दूं कृष्ण जी का धर्म यही, रामचंद्र जी का भी धर्म यही, तो क्यों आदमी कोई दूसरा दीन तलाश करेगा? मेन चीज इबादतें हैं, तौहीद है, तो वो देख लीजिए हर मजहब के अंदर तौहीद मौजूद है। भाई हम भी तो यही कहते हैं। अगर हमारे यहां ये बात कही जा रही है, एक अल्लाह को पुकारो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। अगर हमारे यहां ये बात कही जा रही है कि अल्लाह के अलावा तुम किसी और को मत पुकारो, वला तदऊ मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा तुम किसी को मत पुकारो जो तुम्हें न नफा दे सकता है
نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اور اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں لکھے جاؤ گے، ظالموں میں ظالم قرار دیے جاؤ گے. جب ہمارے یہاں یہ لکھا ہے تو یہی چیز تو آپ کے یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے. یچتیو یو پمم نستسما دیوی شوری ریشا، جو کچھ بھی مانگنا ہے اس سے مانگو. 2 بار یچتی یو پمم، جو کچھ بھی مانگنا اس سے مانگو، وہی دینے والا ہے. نستسما دیوی شوری ریشا، نستسما دیوی شو، کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے اس کے اترکت، اس کے علاوہ ری ریشا تمہیں کچھ بھی دے سکے. یہی بات تو آپ کے یہاں پر بھی تو کہی جا رہی ہے. جب یہی بات آپ کے یہاں کہی جا رہی ہے، یہی بات ہمارے یہاں کہی جا رہی ہے، تو پھر نفرتیں کیسی، پھر ایک دوسرے سے گھرنا کیسی، پھر ایک دوسرے کے اوپر اتیاچار کیسا، پھر ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کیسی. میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. توحید سے ہمیں اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا. توحید وہ کنیکشن ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. جب ساری دنیا ہماری مخالفت کرتی ہو اور کوئی ہمیں امید کی کرن نہ دکھائی دیتی ہو کہیں ہماری تعاون کی، ہماری امداد کی، تو وہاں بندے کا تعلق صرف رب سے جڑتا ہے. اس کے اندر امید کی ایک کرن آتی ہے، کیا کہ کوئی ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. اسی کریکشن کا نام ہے ربط فی اللہ، من اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا. یہ توحید ہمیں درس دیتی ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں نا، بہت اچھی طریقے سے سن لو، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو موت دینا اور کسی کو جلانا. یہ تصور نکال دیجئے آپ. کیا ہوگا مولانا صاحب، بڑے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہمیں کچا نہیں. یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو موت دے دے اور کسی کو زندگی دے دے. اللہ کے سارے کام حکمت سے بھرے پڑے ہیں. ایک دہریا ایک آم کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا سو رہا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور آم کا پیڑ دیکھتے ہوئے اس کی نظر زمین کے اوپر پڑ گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ کھیت میں تربوز لگے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ بھی کتنا بڑا بے وقوف اور پاگل ہے، جو بڑا پھل ہے اس کو پیڑ پہ لٹکانا چاہیے تاکہ کوئی چوری نہ کر لے جائے. تو بڑا پھل تو یہاں لگا دیا زمین پر تربوز، اور جو چھوٹا پھل ہے آم وہ پیڑ پہ لٹکا دیا. جبکہ حفاظت بڑے پھل کی کرنا چاہیے تھی اور کر رہا چھوٹے پھل کی. تربوز تو کوئی بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے، تو تربوز کو پیڑ پہ ہونا چاہیے تھا اور آم کو زمین پر. اب دہریا تھا، ابھی تھوڑی دیر لیٹا تھا کہ آنکھ کھلی، ہوا چلی، اچانک ایک آم ٹوٹ کر اس کی ناک پہ گرا. اب اس کی کھوپڑی ٹھکانے آ گئی. نہیں، اللہ نے بالکل ٹھیک ہی کیا ہے. اگر اس پیڑ پر تربوز لگا ہوتا اور اگر یہ ٹوٹ کر گرتا تو نہ میری ناک بچتی نہ دانت بچتا، دونوں ٹوٹتا. تو کھوپڑی بالکل ٹھکانے آ گئی اس کی. وہ سمجھ گیا کہ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا پڑا ہے. انشاءاللہ ان لوگوں کی کھوپڑی میں بہت جلدی یہ بات آئے گی کہ ہم کس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں کس کو نہیں. کیونکہ اتہاس اور تاریخ گواہ ہے، حکومت اور سلطنتیں کفر کی بنیادوں پر تو چلی ہیں لیکن ظلم اور زیادتی کی بنیادوں پر زیادہ دن نہیں ٹک سکی ہیں. نہ نمرود کی ٹک سکی، نہ فرعون کی ٹک سکی، نہ ہٹلر کی ٹک سکی. یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر، اتہاس گواہ ہے اس بات پر. اور اس بات کو یہ بھی مانتے ہیں ظالم لوگوں کی ظلم و ستم کی داستانیں زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی ہیں. حکومتیں اور سلطنتیں کفر کی بنیاد پر تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کی بنیادوں پر کبھی نہیں چلتی. ہمارا کیا ہے؟ مسجدوں کو روک دو گے تو اسلام ہمیں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے. ہمارے مائک کو بند کر دو گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر. ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے جب آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا،
وہ مینا کا میدان تھا، 1,44,000 صحابہ کی بھیڑ تھی، اور نوٹ کیجئے کتنی، 1,44,000 صحابہ کی اس میدان میں نمرہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر، قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر اللہ کے نبی نے جو خطبہ دیا تہجد الوداع کا، وہ بنا مائک کے دیا تھا، بنا لاؤڈ سپیکر کے دیا تھا، اور آپ کی آواز 1,44,000 صحابہ کے بیچ بنا مائک کے پہنچ رہی تھی۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے مائکوں پر بھی پابندی لگا دو، یا جو کرنا چاہو کر دو۔ ہماری شریعت حالت مجبوری میں بغیر مائک کے بھی اذان دینے کو جائز قرار دیتی ہے، مجبوری کے درجے میں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، اور لاک ڈاؤن کے ایام میں ہم نے گھروں میں نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے جمعے کے بجائے ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی ہے، ہم نے 2 عیدیں میرے بھائیوں لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں پہ گزاری ہیں، 2 مہینے رمضان کی 2 مہینے کی تراویح 2 سال کی میرے بھائیوں گھروں پر پڑھی گئی ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر مائک ہماری مسجدوں سے اتریں گے تو آپ کے مندروں سے بھی تو اتریں گے، کیونکہ کورٹ کے نیم تو یہ ہے کہ 10 بجے رات کے بعد سے لے کر صبح 6 بجے تک مائک پر پابندی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اپنی بھی سوچو، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم جرجیت صاحب کی آواز بھلے ہی 5-10 ہزار آدمیوں میں نہ پہنچ پائے بغیر مائک کے، لیکن ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ 1,44,000 صحابہ کو جو خطبہ دیا تھا اللہ کے رسول نے، وہ بنا مائک کے دیا تھا، قصبہ اونٹنی پر کھڑے سوار ہو کر آپ نے وہ خطبہ دیا تھا 1,44,000 صحابہ کو۔ ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ مصلحت کا تقاضا ہے، سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور سمجھوتا کرنا تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھلایا ہے۔ نہیں چلنا چاہتا ہوں اس طرف۔ صلح حدیبیہ پوری کی پوری بھری پڑی ہے وہ داستان، ایسی صلح، ایسا سمجھوتا عقل بھی نہیں کہتی کہ اتنا دب کر سمجھوتا کرنا چاہیے۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مرتبہ آپ جائیے اور آپ کے صحابہ جائیں، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آپ آئیے گا۔ ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں۔ آئندہ سال آپ آئیں گے، 3 دن سے زیادہ آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یا اللہ، مکے میں ہمارے باپ دادا کے گھر آج بھی موجود، اور ہم ہی کو ہمارے گھروں سے روکا جا رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا کی زمینیں آج بھی مکے میں پڑی ہوئی ہیں، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکنے دیا جائے گا۔ ہم ہی نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے دستاویز دکھانا پڑیں گے کہ تم اس ملک کے ناگرک ہو یا نہیں ناگرک۔ اس سے بڑا ظلم ہمارے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہم 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رکیں گے، اس سال نہیں جائیں، ٹھیک ہے جا رہے ہیں واپس، آئندہ سال ہم اور ہمارے صحابہ آئیں گے، ٹھیک ہے آئیے، لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے آدمی، ایک اور شرط، ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے ننگی کھلی ہوئی، اور آپ کے صحابہ تلوار لا تو سکتے ہیں لیکن تلوار میان میں ہوگی، کھلی ہوئی تلوار لے کر نہیں۔ ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے لیکن آپ کے آدمی تلوار لے کر نہیں۔ آپ نے کہا ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ اور چوتھی شرط، ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر اگر مدینے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر مکے میں آ گیا ہمارے پاس تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ سگنیچر ہونے لگے، کافروں کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا سہیل، قریش کا سردار بن کر آیا۔ اللہ کے نبی نے لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ کو یہ ساری شرطیں منظور ہیں، لکھوا دیا۔ سہیل نے جب یہ پڑھا تو اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، میں آپ کو رسول اللہ نہیں مانتا ہوں، آپ کو میں عبداللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو شرطیں منظور ہیں، یہ رسول اللہ کاٹو، جب تک رسول اللہ نہیں کاٹو گے میں نہیں مانوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا اے علی، لفظ رسول اللہ کاٹ دو اور آگے لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول، کیا آپ رسول اللہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں۔ پھر میں کیوں کاٹوں؟
کہا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں. یہ لوگ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے, کوئی بات نہیں, عبداللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں, لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو, یہ شرطیں منظور ہیں. حضرت علی نے کہا اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے, میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کاٹ سکوں. اللہ کے نبی نے کہا کیسا منظر ہوگا صحابہ کے سامنے. اللہ کے نبی نے کہا علی پھر مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے, پڑھو بخاری, کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ. جب حضرت علی نے بتایا یہ, اور اللہ کے رسول جب اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق کے آنکھوں میں آنسو تھے, اور حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے 1-2 سوالوں کا جواب دے دیجیے. آپ نے کہا کیا ہے اے عمر, کیا بات ہے؟ فرمایا السنا علی الحق, اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں تم حق پر ہو. اے اللہ کے نبی کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کہا ہاں یہ غلط ہیں. کہا اللہ کے نبی اگر آج آپ جہاد کا حکم دے دیں اور ہم ان سے لڑنے لگیں, اگر ہم ان کو مار دیں, لڑتے لڑتے ان کو قتل کر دیں, تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ قتلاہم فی النار, کیا ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں جائیں گے. کہ اللہ کے رسول اگر لڑتے لڑتے یہ ہمیں مار دیں, یہ ہمیں قتل کر دیں, قتلانا فی الجنہ, تو کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں جائیں گے. تو کہا اللہ کے نبی پھر اتنا دب کر فیصلہ, پھر اتنا دب کر فیصلہ, آپ اجازت دیجئے کہ ہم لڑیں, ماریں گے یا مر جائیں گے, لیکن اتنا دب کر سمجھوتا نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کیا کہا, نہیں عمر, اس وقت جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو. اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات ساری کی ساری مان لی جائے, چاہے ناجائز ہی کیوں نہ ہو. اور آپ نے مانی, اور ساری ناجائز باتوں کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند سالوں کے بعد پھر فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے مکے کے اندر, شاندار طریقے سے مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے مکہ فتح کرنے کے بعد جب آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو جانتے ہو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا اللہ کے نبی نے؟ خانہ کعبہ میں گئے, حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہو گئے, اور اللہ کے رسول نے جب اٹھے حضرت علی کو کھڑا کر دیا اور اپنی چھڑی دے دی. حضرت علی نے ایک ایک بت کو گرایا, خانہ کعبہ سے بتوں کو صاف کیا, ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل کو تو مٹنا تھا. میرے بھائیوں, دور اندیشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, جوش میں کام, جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت نے بتائی ہیں, ساری چیزیں ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ملتی ہیں. ایسے حالات ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا پانی اگر ہو تو منگائیے, تھوڑا گلا میرا نہیں ہے. تو ساری چیزیں شریعت کے اندر موجود ہیں. تو بات تھوڑی سی کٹ گئی, ہمیں توحید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے. دہریہ کی عقل میں نہیں آ رہی تھی بات, اتنا بڑا تربوز زمین پر, اتنا چھوٹا سا آم پیڑ پر, جب اس کی ناک پہ گرا تو اس کی عقل میں آ گیا. تو اللہ نے جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے کام میں حکمت ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی حکمت کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں. اپنی عقل کو اس حد تک دوڑائیے جس حد تک دوڑ سکتی ہے. ایک بات اور بتا دوں آپ کو, اپنی عقل کا استعمال اتنا زیادہ مت کیجئے جو عقل کے دائرے سے باہر ہو. آنکھ کا کام دیکھنا ہے, لیکن یہ آپ کے آنکھ سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے, یہ آنکھ پیچھے کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے. اب آپ کہیں کہ اس آنکھ کا کیا کام ہے جو سامنے کی چیز کو دیکھ رہی, پیچھے دکھ ہی نہیں رہا, بیکار ہے. کان کا کام سننے کا ہے,
آپ یہاں بیٹھ کر میری آواز سن سکتے ہیں، لیکن 2 کلومیٹر دور جب آپ چلے جائیں اور مائک بھی نہ ہو تب آپ کا کان میری آواز نہیں سن سکتا بغیر کسی آلے کے. اب یہ مت کہنا موبائل میں تو لندن بھی سن لیتے ہیں لوگ بغیر کسی آلے کے. اب آپ یہ کہیں کہ مجھے تو یار 5 کلومیٹر دور کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی ہے، کوئی آدمی چلا رہا ہے مجھے سنائی نہیں دے رہا، یہ کان بیکار ہے. کان سے اتنا ہی کام لو جتنا کان کے بس میں ہے. آنکھ سے اتنا ہی کام لو جتنا آنکھ کا دائرہ ہے. عقل سے اتنا ہی کام لو جتنا عقل کا دائرہ ہے. ہم عقل سے کچھ زیادہ ہی کام لینے لگے ہیں. ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے. اسلام نے ایک مرد کو 4 عورت رکھنے کی اجازت دے دی، لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت نہیں دی. اب آپ سوچو ایسا کیوں؟ یہ آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے. آپ اس عقل سے اس حد تک مت سوچئے. سوچیں گے تو سمجھ لو کہ آپ اپنی آنکھ سے پیچھے کو چیزوں کو دیکھنے کا کام کر رہے ہیں جو نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، لڑکا ہے اور لڑکی 2 ہی ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، اگر بچہ پیشاب کر دے تو بچے کے لڑکے کے پیشاب کی جگہ پر پانی کا چھینٹا مارا جائے گا، لیکن لڑکی اگر آپ کے بیڈ پر یا بستر پر یا کپڑے پر پیشاب کر دے تو لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا. لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں اور لڑکی کا پیشاب دھویا جائے. ایسا کیوں ہے؟ اب آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ اپنی عقل سے اتنا کام لینا چاہتے جو آپ کی عقل کے دائرے میں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب موزوں پر مسح کرو تو اس کے اوپر کے حصے پر مسح کرو، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے. آپ زمین پر چلیں گے تو مٹی یا ناپاکی نیچے لگے گی، تو قاعدے سے مسح نیچے کرنا چاہیے، ایسے ایسے پانی لے کے ایسے، تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول نے نیچے نہیں بلکہ اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے. اوپر. عقل کہتی ہے نیچے لیکن ہمیں اوپر کرنا ہے. ایسا کیوں حکم دیا؟ یہ آپ جو چیز سوچ رہے ہو وہ آپ عقل سے اس کے دائرے سے زیادہ کام لے رہے ہو جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے. اگر دنیا میں 2 ہی ہر آدمی کے عقل پر آدمی چلنے لگے تو معاف کیجئے گا آپ کی عقل کچھ اور کہے گی اور میری عقل کچھ اور کہے گی.